السلام علیکم گائز، دس از اسماعیل احمد صدیقی اینڈ ویلکم ٹو دی اسکریم اسکواڈ، جہاں پر میں آپ کے ساتھ ہونے والے ایسے ہارر اور کریپی انسیڈنٹس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی اپنی اسٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے اپنا لنک دے رکھا ہے، وہاں پر جا کر آپ لوگ اپنی اسٹوری مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ سو ٹوڈیز ویڈیو از دا سیکنڈ پارٹ آف کاشف کریم اسٹوری، اور اگر کاشف کریم اسٹوری کا پارٹ 1 آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں نے اس کا بھی لنک دے رکھا ہے، کائنڈلی جا کر پہلے اس کو چیک کر لیں تاکہ اس ویڈیو کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی اسٹوری۔ کاشف کریم بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس گھر میں نئے شفٹ ہوئے تو ہمارے ساتھ کافی سارے ایسے معاملات ہوئے جو سن کر اور دیکھ کر ہم لوگ کافی زیادہ چونک گئے تھے، اور علاقے والوں سے بھی کافی زیادہ ایسی باتیں ہمیں سننے میں آئی کہ جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے ہیں اس کے آس پاس کے اور بھی گھر ہانٹڈ ہیں۔ میں نے ان سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا اور گھر والوں کو بھی یہی سمجھایا کہ اب ہمیں یہیں پر رہنا ہوگا، تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ ہمارے ساتھ کچھ اور مخلوقات بھی رہتی ہیں اس گھر میں، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ کافی ٹائم تک میں اپنے نارمل روٹین میں چل رہا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی چھت پہ جاتا ہوں اور میں نے ریئلائز کرا کہ میرے پڑوس کی جو ایک فیملی ہے وہ مجھے تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگی، لائک ان کی ایک بیٹی جو مجھے چھت کے کونے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ تو میں نے یہ بات نیکسٹ ڈے اپنی امی سے جا کے ڈسکس کری۔ امی ان پڑوسیوں سے ملنے گئیں تو امی نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی ایسی ہے جو پہلے کبھی ٹھیک ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ایسے اثرات ہو گئے جس کی وجہ سے اس کو ان سب چیزوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ نارمل لائف جی رہی تھی تو بالکل نارمل طریقے سے یہ اسکول جاتی تھی، سینٹر جاتی تھی۔ اس دن جب وہ سینٹر سے واپس آئی تو اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، مطلب اس کو کافی زیادہ تیز بخار چڑھ گیا تھا اور وہ آتے ہی بستر پر لیٹ کے سو گئی، اور تقریباً 12 گھنٹے تک وہ صرف سوتی رہی۔ اور کافی ٹائم بعد جب ہم نے اس کو نیند سے جگایا کچھ کھانے کے لیے تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے صرف سونا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے وہ پھر سے سوتی رہی۔ ہم کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور ہم سب گھر والوں نے سوچا کہ اس کو کہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، کیونکہ کافی تیز اس کو اس وقت تک بخار بھی چڑھ چکا تھا۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا نارمل روٹین چیک اپ کیا اور اس کو کچھ میڈیسنز دی۔ اس میڈیسن سے اس کو صرف اور صرف نیند آتی تھی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی گئی اور وہ بنا کچھ کھائے 24 گھنٹے تک جاگتی بھی رہتی تھی، اور جب اس کو سونا ہوتا تھا تو وہ 24 گھنٹے سوتی رہتی تھی۔ ہم اس کی اس حالت کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو چکے تھے، اور ہم سب گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اب کسی روحانی بزرگ کو دکھا دینا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ میڈیکلی طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور کافی سارے ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد بھی اس کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ تو ہم ایک دن اس کو ایک مزار پہ لے کے گئے، اور وہاں پر جا کر ہم نے ان روحانی بابا سے اس کی ملاقات کروائی اور سارا مسئلہ بتایا۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان روحانی بابا نے ہمیں کچھ تعویذ دیے اور کچھ پانی پڑھ کے دیا کہ اس کو ڈیلی استعمال کرنا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم کرتے گئے کنٹینیوسلی 2 مہینے تک یہ سارا معاملہ چلا، لیکن پھر بھی اس کی حالت کچھ نارمل نہیں ہوئی۔ ایک بار میں اپنے ٹیرس پر گیا کچھ کپڑے اتارنے کے لیے، تو میری نظر اس لڑکی پہ پڑی اور وہ وہاں اپنی چھت پہ بیٹھ کر کچھ کوئلے کھا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر کافی زیادہ شاکڈ ہو گیا، اور میں اپنی سیڑھیوں سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، اور میں اتنا زیادہ ڈر گیا کہ وہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی، اور 2 دن تک میری حالت ایسی رہی کہ میں بالکل خاموش سا ہو گیا۔ آج بھی ہم اسی گھر میں رہتے ہیں اور وہ لڑکی آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اکثر اوقات مغرب کے ٹائم پر وہ لڑکی آسمان پر دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے، یا پھر کچھ کوئلے کھاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر کبھی اتفاق سے اس کی نظر کسی پہ پڑ جائے یا وہ کسی کو دیکھ لے تو وہ کافی زیادہ ہیبتناک منظر ہوتا ہے۔ آج بھی اس لڑکی کا پراپر طریقے سے علاج نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ آج بھی اسی حالت میں ہے اور ہمارے پڑوس میں ہی رہتی ہے، اور اب ہم لوگ اس چیز کے عادی بھی ہو چکے ہیں تو ہمیں زیادہ ڈر بھی نہیں لگتا، اور کہتے ہیں کہ اس کا علاج کسی کے بھی پاس نہیں ہے، کیونکہ کافی زیادہ بڑے بڑے عاملوں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کری، اور جن جن لوگوں نے بھی اس کا علاج کیا خود ان کے اوپر الٹا اثر ہو گیا، یا پھر انہوں نے بیچ میں ہی علاج کو ختم کر دیا۔ تھینک یو فار واچنگ اسکریم اسکواڈ۔
ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میری 3 ویڈیو بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر ہیں اور میرا چینل کافی زیادہ جلدی گرو کر رہا ہے. سو پلیز مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں. دس از اسماعیل احمد صدیقی. اللہ حافظ.